جن صوبوں میں ہمارے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رہتے وہ بھی اس کو دیا جائے، کیونکہ یہ بھی صوبائی ملازمین کا بھی حق ہے۔ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ملازمین کا وہ پینشن ہے۔ ہم پچھلی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا ایک پرامن مظاہرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2026-27 کی آمد ہے۔ اگلے چند دن میں وفاقی حکومت بجٹ کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ وفاقی بجٹ کے بعد پھر خیبر پختونخوا حکومت اپنا بجٹ اعلان کرے گی۔ بجٹ کو لے کر جو خیبر پختونخوا کے جو سرکاری ملازمین کی تنظیم ہے اگیگا جس کو کہتے ہیں، اس کے ایک طے شدہ ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے۔ وہ اپنے جو تنخواہوں کے حوالے سے ہیں، مراد کے حوالے سے، اور جو مہنگائی کی جو صورتحال ہے، پھر اس حوالے سے جو تنخواہوں میں جو مناسب اضافے کے لیے ان کی جو جدوجہد ہے، یہ سوال ہم لے کے آج ایک بار پھر ان کے جو اگیگا خیبر پختونخوا کے جو نمائندے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ان کے مطالبات کے حوالے سے ان سے کوئی تجاویز لی ہیں۔ اگر تجاویز نہیں لی ہیں تو انہوں نے اپنی تنظیم کے طور پر کوئی تجاویز حکومت تک پہنچائے ہوں گے۔ اگر بجٹ میں ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، یہ کیا کریں گے مستقبل میں اس حوالے سے۔ تو یہ سب سوالات لے کے میرے ساتھ سمیع اللہ خلیل صاحب بیٹھے ہیں جو اگیگا خیبر پختونخوا کے بانی رہنماؤں میں سے ہیں، اور باقی اگیگا کے دیگر رہنما ہیں۔ آصف صاحب ہیں یہاں پہ، اگیگا کے سیکرٹری کوارڈینیشن ہیں۔ یہ سوالات ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کی گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگیگا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخوا، جس کی بنیاد ہم نے 2020 میں رکھا تھا اور خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا تھا، اس کے بعد وفاق میں بھی بن گیا، دوسرے صوبوں میں بھی بن گیا، اور الحمدللہ اگیگا اس وقت ملازمین کی ایک الائنس ہے، ایک چھتری ہے، ایک درخت ہے، ایک پھول ہے، ایک گلدستہ ہے، اور اس کے ذریعے الحمدللہ 4-5 سالوں میں ہمارے ملازمین کے بہت سے مسائل حل بھی ہو گئے اور بہت سے مراتب ملازمین کو مل بھی گئے۔ اس کا ڈیٹیل یہ ہے کہ مین جو ہمارے مطالبات ابھی تک اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہم نے حل کیے ہیں، تو ہمارے تنخواہوں میں جو پچھلے 4 ڈھاک لی تھے وہ ضم ہو گئے تھے۔ اسی طرح تقریباً 135% ہمارے تنخواہوں میں مختلف ادوار میں ڈھاک ریلیف اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی مد میں ملازمین کو، وفاقی گورنمنٹ کو اور ساتھ ساتھ ہمارے صوبائی گورنمنٹ ملازمین کو ملے ہیں۔ لیکن بعض ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی مد میں یہ بتانا ضرور چاہتا ہوں کہ اس سال جو پچھلے سال وفاقی حکومت نے 30% ڈی آر اے کا اعلان کیا تھا، تو ہمارے صوبے میں انہوں نے 15% دیے ہیں اور 15% ہمارا صوبہ مقروض ہے صوبائی ملازمین کا، اور اس طرح گلگت اور کشمیر میں تو 30% ملا ہے، لیکن پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اس کو نہیں ملا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے چینل کے ذریعے جو اختیار مند لوگ ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن صوبوں میں ہمارے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس رہتے وہ بھی اس کو دیا جائے، کیونکہ یہ بھی صوبائی ملازمین کا بھی حق ہے۔ اس دفعہ 2026 اور 27 بجٹ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگیگا پاکستان اور اگیگا کے جو صوبائی ڈھانچے ہیں وہ پورا سال ایکٹیو رہتے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کرسپانڈنس کرتے ہیں۔ ہم نے 28 اپریل 2026 کو وفاقی گورنمنٹ کو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، اور اس طرح اپریل میں ہم نے صوبائی گورنمنٹوں کو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، اور پھر 22 مئی 2026 اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں ہم نے وفاقی حکومت کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پریس کانفرنس کے ذریعے وفاقی حکومت کو پیش کیا، کیونکہ پہلے وفاقی بجٹ پیش ہونا ہے اور اس کے بعد صوبے اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں، اور 2 جون کو جو وفاقی وزارات طارق فضل چودھری صاحب اور طلال چودھری اور اس کے ساتھ فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے اور ساتھ بی آر کے تھے اور دوسرے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ذمہ داران بھی تھے، ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی اور ہم نے 13 پوائنٹ ایجنڈا پیش کیا ہے اپنے مطالبات پہ، اور ہر ایک پوائنٹ پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے جو مین مطالبات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ملازمین کا وہ پینشن ہے، کیونکہ پینشن بڑھاپے کا ایک سہارا ہوتا ہے، اور پینشن ہم جو اتنی 30 35 40 سال سروس کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ چلو آخری عمر میں ہمیں پینشن ملے گا اور عزت کے ذریعے ہمارا گزارا اور زندگی گزرے گی۔ تو لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت بھی اور خاص کر
کر صوبے پنجاب حکومت نے لیو انکیشمنٹ جو ہے انیشیل پے پی کیا اور اس طرح دوسرے پینشن پہ کٹ لگا رہے ہیں. اور اس طرح ہمارے صوبے میں بھی خیبر پختونخوا میں بھی IMF کے پریشر پہ ہمارے پیشتر حضرات سے 2011 اور 2015 جو الاؤنس تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی ریسٹور کرے, بحال کرے. اور اسی طرح پینشن کے علاوہ ہمارا جو مین مطالبہ ہے تنخواہ, پینشن, میڈیکل, کنوینس اور اس طرح ہاؤس رینٹ میں مہنگائی کے تناسب سے, یعنی اس وقت مارکیٹ کے تناسب سے جو مہنگائی چل رہی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے, جس میں ہر ایک انسان کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے اور ملازمین بہت سے مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے ایشوز ہے, تو یہ جو مین ایشوز ہے ہمارے یہ کنسرن ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, یعنی پینشن کا معاملہ, تنخواہ میں اضافہ, پینشن میں اضافہ, ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس, الاؤنس میں اضافہ, اور ساتھ ساتھ پے ریویژن ہمارا مین مطالبہ ہے کہ ہمارے ابھی 4 ایڈہاک ریلیف جمع ہو گئے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پے ریویژن کرے, یعنی ایڈہاک ریلیف کو تنخواہ میں ضم کرے اور پے ریویژن 2026 جاری کر کے, کیونکہ پے ریویژن بھی صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے, یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہوتا ہے, نیشنل پے اسکیل ہوتا ہے, پورے پاکستان کے لیے یہ ایک ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے وفاقی گورنمنٹ کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا, جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے, لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کے طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ہمیں نہیں ملا ہے. اس لیے ہم نے اگیگا پاکستان اور چاروں صوبوں اگیگا مل کر ایک احتجاج کی کال دی ہے بجٹ کے دن کے موقع پر. پہلے 10 انہوں نے اناؤنس کیا تھا, 10 جون کو, ابھی شاید یہ 12 کو چلا جائے, لیکن جس دن بھی بجٹ ہوگا, وفاقی بجٹ ہوگا, اس دن پہ انشاءاللہ وفاقی اور صوبائی ملازمین پورے پاکستان کے ملازمین آئیں گے اور ہم پچھلی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمارا ایک پرامن مظاہرہ ہوگا. اس لیے اس آپ لوگوں کے چینل کی وساطت سے میں اپنے ملازمین بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, خواہ وفاقی ہو یا صوبائی, کہ اتفاق و اتحاد کا وقت ہے, ایک دن آپ قربانی دیں گے, انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. تو پورے پاکستان سے تمام ملازمین کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وفاقی بجٹ کے دن پر آپ جوک در جوک کثیر تعداد میں جو جب بھی الحمدللہ, میں یہاں پہ اس بات کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگیگا نے جب بھی کال دی ہے تمام سرکاری ملازمین نے اس پر لبیک کہا ہے. تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان کے ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوں گے اور پرامن احتجاج جاری. خلیل صاحب, وفاقی گورنمنٹ کے حوالے سے جو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ تو آپ نے تفصیل سے بیان کیا, صوبائی حکومت کے لیول پہ جو آپ کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. بالکل, جس طرح میں نے بتا دیا کہ پہلے وفاقی بجٹ ہوتا ہے, اس کے بعد صوبائی بجٹ پیش ہوتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح وفاقی حکومت کو ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ اور مطالبات پیش کیے ہیں اور پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو آگاہ کیے ہیں, اس طرح ہم نے صوبائی حکومت کو بار بار چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے ہیں. وزیر اعلیٰ کو, چیف سیکرٹری کو, جتنے بھی متعلقہ اختیار مند لوگ ہیں, سب کو ریٹن فارم میں ہم نے بار بار چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیے ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے 2 دفعہ مئی کے مہینے میں, ایک 12 تاریخ کو اور پھر 20 مئی کو ہم نے پریس کلبوں کے سامنے مظاہرے بھی کیے ہیں اور صوبائی حکومت کو آگاہ کیے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جو صوبائی حکومت کے ساتھ کنسرن ہے, ریلیٹڈ ہے, وہ حل کرے. لیکن صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. تو اور وہ مطالبات ہمارے صوبائی حکومت سے کون سے ہیں, جس طرح میں نے بتا دیا کہ 2011 اور 2015 الاؤنس صوبائی حکومت نے ڈسکنیکٹ کیے ہیں. حالانکہ یہ وفاقی حکومت دے رہے ہیں, باقی صوبے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت نے پینشن میں 2 الاؤنس ڈسکنیکٹ کیے ہیں, کاٹ دیے ہیں. تو ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بحال کرے. اس طرح ہمارا جو ایک پالیسی ہے نجکاری, جو صوبائی حکومت پرائیویٹائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں, خاص کر ہمارے اسکولوں اور اسپتالوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں, تو ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے ہم نے اس کو مسترد کیا ہے اور اس کو لاگو نہ کرے. اس کے علاوہ ہمارے صوبائی حکومت نے ہمارے ٹیچروں کی اپگریڈیشن, ٹیچروں کی ریگولائزیشن اور جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں, صوبائی کیبنٹ سے پاس شدہ جو فیصلہ ہے, پچھلی حکومت میں یہی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کی ریگولائزیشن ٹیچروں کی اور اپگریڈیشن کریں گے, لیکن ابھی تک 3-4 سال گزر گئے اور وہ اپنے ہی کیبنٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتے. تو ہم صوبائی حکومت سے اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اپگریڈیشن, ریگولائزیشن, نجکاری, اور خاص کر جو ہمارے کلاس 4 بائی ہے جس کی اپوائنٹمنٹ
کانٹریکٹ پہ کرنا چاہتے ہیں پالیسی صوبائی حکومت نے لاگو کیا ہے اس کو ختم کرے اور پرماننٹ بنیاد پر کلاس 4 کی اپوائنٹمنٹ کیا کرے. تھینک یو خلیل صاحب. آپ نے تفصیل سے جو ملازمین کے جو مسائل ہیں وفاقی حکومت سے ان کی جو توقعات ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ تفصیل سے بیان کیے. تو ہمیں امید ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتیں جو ملازمین کے جو مسائل ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو چارٹر آف ڈیمانڈس ہیں ان کو زیر غور لائیں گے اور ان کو اپنے بجٹ تجاویز کا حصہ بنائیں گے تاکہ جو ہمارے ملک اور ہمارے صوبے کی جو آبادی کے ایک بڑا حصہ جو سرکاری جو نوکریوں میں ہیں ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ حل ہو سکیں اور وہ ملازمین سکھ کا سانس لے سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.